بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الانبیاء مکیۃ وہی 101 او 12 آیۃ۔ سورہ انبیاء جس کا تلاوتی نمبر ہے 21 اور نزولی نمبر ہے 73، 70 اور 3 آیات ہیں 112 اور رکوعات ہیں 7۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ یہ سورت بالاجماع مکی ہے، اس کے مکی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سورت کا نام جو سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورہ شریفہ میں تقریباً 17 پیغمبروں کا ذکر ہے کہ ان انبیاء کرام نے کس طرح حق کی تبلیغ فرمائی اور اس کی دعوت دی، اور ان کی قوموں نے کس طرح ان کو اذیتیں دی، اور ان انبیاء کرام نے ان کی اذیتوں پر کیسے صبر فرمایا۔ بالآخر اللہ نے انبیاء کرام کو کامیابی نصیب فرمائی اور ان کے دشمنوں کا عبرت خیز انجام ہوا۔ یہ سورت دلائل توحید، دلائل رسالت اور دلائل قیامت پر مشتمل ہے، جو دین اسلام کی بنیادی باتیں ہیں اور بنیادی اصول ہیں۔ انہی مضامین کے اس بات اور تحقیق کے لیے بعض انبیاء سابقین کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ سورہ شریفہ کے اساسی اور بنیادی مضامین تحقیق توحید، تحقیق نبوت و رسالت اور تحقیق معاد و آخرت، اور توحید و رسالت کی تائید اور تقریر کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص اور واقعات، اور یہی مضامین ماقبل سورہ طٰہٰ کے ساتھ وجہ ارتباط بھی ہیں۔ سورہ شریفہ کے آغاز میں حساب کے اقتراب، قریب ہونے کا ذکر ہے، اور سورہ طٰہٰ کے خاتمہ میں انکشاف حقیقت کا اقتراب، جو مدلول ہے سین کا۔ بہرحال فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ کا بالکل آخری مضمون ہے۔ تو دونوں صورتوں کے آغاز اور انجام، فاتحہ اور خاتمہ میں جو ہے یہ ربط ہے اور مناسبت ہے۔
اسی طریقے سے سابقہ صورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں اور آخرت سے آنکھیں بند کرنے والوں اور غفلت برتنے والوں کی مذمت بیان کی گئی تھی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس کے بعد وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اس میں دنیا کے سامان زیبائش پر نظر کرنے کی ممانعت تھی، کیونکہ دنیا کی رونق پر نظر کرنا فتنہ عظیم ہے اور آخرت سے غفلت کا بنیادی سبب ہے۔ اس لیے سورہ شریفہ کی ان آیات میں قرب ساعت یعنی قرب قیامت کی خبر دی جا رہی ہے کہ اے انسانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور فکر آخرت کر لو، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کر لو۔ نیز سورہ شریفہ کی ان آیات میں منکرین نبوت کو تہدید ہے، زجر ہے، توبیخ ہے اور ملامت اور ان کے بیہودہ اعتراضات کے اور شبہات کے جوابات بھی دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس اہل مکہ منکر البعث حسابهم یوم القیامت وهم فی غفلۃ عنہ معرضون عن التأہب له بالایمان۔ لوگوں کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے جو کہ بعث بعد الموت کے منکر ہیں، حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے، قریب آ لگا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ، اور یہ ابھی اس سے غفلت ہی میں پڑے ہیں۔ معرضون، اعراض کیے ہوئے ہیں، عن التأہب له بالایمان، ایمان کے ذریعے، ایمان کے ساتھ اس کی تیاری کرنے سے۔ اقترب للناس حسابهم، للناس کی تفسیر مفسر علام نے اہل مکہ سے فرمائی۔ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اطلاق الجنس علی البعض کے قبیل سے ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آئندہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ مکہ کے مشرکوں پر صادق آ رہی ہے، ورنہ تو حساب ہر شخص کا قریب آ گیا ہے۔ حسابهم ہم نے ترجمہ کیا
حساب کا وقت، جس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں اقترب حسابهم اے اقترب للناس وقت حسابهم، مضاف جو ہے وہ مقدر ہے، مضاف محذوف ہے۔ ایک بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اقترب کی تفسیر قرب سے کی، آپ جانتے ہیں کہ قروبہ مجرد کا صیغہ ہے اور اقتربہ جو ہے مزید فی کا صیغہ ہے، اور مزید فی کے صیغوں میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا تھا بہت قریب آ لگا۔ یہ لفظ بہت اسی لیے بڑھایا گیا، اقتربہ میں بنسبت قروبہ کے مبالغہ ہوتا ہے، مگر مفسر نے اقتربہ کی تفسیر قربہ سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اقتربہ اور قربہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یہ جملہ حالیہ ہے، وَالْحَالُ أَنَّهُمْ غَافِلُونَ مُعْرِضُونَ، ہم مبتدا ہے اور معرضون اس کی خبر ہے۔ فی غفلۃ معرضون کی ضمیر سے حال بھی ہو سکتا ہے اور مبتدا کی خبر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ مراد جیسے مفسر نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قریب آنے کا کیا مطلب ہے، تو یاد رکھیے دنیا کی جو ماضی کی عمر ہے اس لحاظ سے قریب آ جانا، قریب آنا دنیا کی ماضی کی عمر کے لحاظ سے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ آخر الامم ہے۔ اگر حساب سے حساب عام مراد دیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے، جو ہر انسان کو مرنے کے فوری بعد دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، ہر انسان کی موت کو اس کی شخصی قیامت کہا گیا۔ اس معنی کے لحاظ سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ظاہر ہے، باہر ہے، کہ ہر شخص کی موت چاہے اس کی عمر کتنی ہی ہو کچھ دور نہیں ہے، خصوصاً عمر کی انتہا نامعلوم ہے، تو ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر گھنٹہ موت کا خطرہ سامنے ہوتا ہے، درپیش ہوتا ہے۔ مقصود آیت غفلت شعار لوگوں کو متنبہ کرنا ہے، مومن کافر سبھی اس میں داخل ہیں کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر قیامت کے دن کے حساب کو فراموش نہ کرے، اس سے غافل نہ ہو، کیونکہ آخرت سے غفلت ساری خرابیوں اور گناہوں کی جو ہے بنیاد ہے اور جڑ ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث شیئا فشیئا، ای لفظ قرآن الا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون لاہیۃ غافلۃ قلوبهم عن معناه۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے، شیئن فشیئن،
تدریجن ای لفظ قرآن، یعنی قرآن کے الفاظ، الا استمعوہ، تو وہ اس کو اس طرح سنتے ہیں، وہم یلعبون، کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، لاہیتاً غافلتاً قلوبہم عن معناہ، اس حال میں کہ ان کی قلوب، ان کے دل اصلاً ادھر متوجہ نہیں ہوتے، ان کے معنی، اس کے معنی سے غافل ہوتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى أي الكلام الذين ظلموا بدل من واو وأسر النجوى، هل هذا أي محمد إلا بشر مثلكم وما يأتي به سحر أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون۔ یہ لوگ یعنی ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں۔ الذین ظلموا اسر النجوى، اسروا ضمیر فاعل سے جو ہے واو سے بدل واقع ہو رہا ہے، جیسے ہم نے ترجمے میں اس بات کو ظاہر کیا، یہ لوگ یعنی ظالم کافر لوگ آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں۔ هل هذا ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا بشر مثلکم، کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض تم جیسے ایک معمولی آدمی ہے۔ وما یاتی به سحر، وہ جو بھی پیش کر رہے ہیں وہ جادو ہے، جادو سحر ہے۔ افتأتون السحر، تو کیا تم پھر بھی جادو کی بات سننے کو جاؤ گے؟ تتبعونہ، تم ان کی اتباع کرو گے، وانتم تبصرون، حالانکہ تم اس بات کو خوب جانتے ہو۔ جی ما یاتیہم من ذکر، یہ ما قبل کی علت ہے۔ من ذکر میں من فاعل پر جو ہے زائدہ ہے۔ لفظ القرآن، مفسر نے لفظ القرآن کا اضافہ کر کے اس شبہ کو زائل فرما دیا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی خاص صفت ہے، اور اللہ کی ذات کے مانند اس کی صفات بھی قدیم ہے، تو پھر اس کو محدثن کیوں کہا گیا؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن الفاظ منزلہ کے اعتبار سے حادث ہے، اور اپنے مدلول اور معنی کے اعتبار سے قدیم ہے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مفسر فرما رہے ہیں کہ اسرو کے واو سے بدل ہے، اور محل میں جو ہے رفع کے۔ الذین ظلموا، ہم مبتدا محذوف کی خبر بھی ہو سکتی ہے، ای ہم الذین ظلموا، اور اگر عنی کو مقدر مان لیا جائے تو الذین ظلموا محلا منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ هل هذا، یہ النجوہ سے بدل ہے، یعنی ان ظالموں کی خفیہ گفتگو یہ تھی کہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ هل هذا الا بشر مثلکم وانتم تبصرون، تأتونا کی ضمیر سے حال ہے۔ جی
آخرت اور قبر کے عذاب سے غافل ہیں اور اس کی تیاری سے اعراض کر رہے ہیں، ان کا حال مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی نئی آیت آتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تو وہ اس حالت میں سنتے ہیں کہ کھیل اور ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دل اللہ سے اور آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ اس کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی آیات سننے کے وقت یہ اپنے کھیل اور شغل میں اس طرح لگے رہتے ہیں کہ قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ خود آیات قرآن ہی سے کھیل اور ہنسی مذاق کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ ان کے دل جو ہے اصلاً قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ یعنی ظالم اور کافر لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو اہل اسلام کا خوف تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کفار ضعیف نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے خلاف خفیہ سازش کر کے اس کو مٹائیں، ختم کریں۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض تم جیسا ایک معمولی انسان ہے، آدمی ہے، نبی نہیں ہے۔ یہ شخص جو بھی ایک دلکش اور دلربا تمہیں جو کلام سناتا ہے، اس پر اعجاز کا شبہ اور اس اعجاز سے نبوت کا خیال مت کرنا، کیونکہ وہ حقیقت میں سحر آمیز کلام ہے۔ تو کیا افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو اس کے باوجود تم جو ہے ان کی بات جو کہ جادو کی بات ہے سننے جاؤ گے، حالانکہ تم خوب جانتے ہیں، بوجھتے ہیں۔ تو ان کافروں نے، مشرکوں نے قرآن کی حلاوت اور بلاغت جو دلوں میں اثر کرتی تھی اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس سے لوگوں کو ہٹانے کی یہ شکل نکالی کہ اس کو سحر اور جادو قرار دیا جائے۔ پھر لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے یہ کہیں کہ جب تم سمجھ گئے ہو کہ یہ جادو ہے تو پھر اس کے پاس جانا اور یہ کلام سننا عقل مندی اور ہوش مندی کے خلاف ہے۔ اور یہ آہستہ آہستہ جو گفتگو کیا کرتے تھے آپس میں اور سرگوشیاں کرتے تھے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان سن لیں گے تو ان کی احمقانہ تلبیس کا جو ہے پول کھول دیں گے۔ تعلمون انه سحر قال لهم ربي يعلم القول كائنا في السماء والارض وهو السميع لما اسروه العليم به۔ قال لهم، ان سے فرمایا یعلم ربی یعلم القول، کہ میرا رب ہر بات کو خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو جانتا ہے۔ وہ السمیع لما اسروه، اور وہ خوب سننے والا ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں۔ العلیم بھی،
اور اس کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے جواب دینے کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے مطابق جواب میں فرمایا کہ یہ میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو، چاہے ظاہر ہو یا جو ہے خفی ہو، خوب جانتا ہے، سننے والا بھی خوب ہے، جاننے والا بھی خوب، تمہارے ان اقوال کفریہ کو بھی جانتا ہے اور تم کو خوب سزا بھی دے گا۔ ہمارے مفسر نے کائنن کا اضافہ کر کے اشارہ فرما دیا کہ فی السماء والارض القول سے جو ہے حال ہے۔